وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عاصم، سلیم، باجوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے بیورو چیف اسلام آباد جاوید غفاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید غفاری، بتائیے گا کہ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی ملاقات ہوئی تھی 3 روز قبل، اور اس ملاقات سے بھی 1 روز قبل ہمیں باوثوق ذرائع نے یہ آگاہ کر دیا تھا کہ ان کی منسٹری جو ہے وہ خطرے میں ہے، لیکن جب تک کنفرمیشن نہیں آئی، جب تک باوثوق باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، تب تک 7 نیوز نے یہ خبر جو ہے وہ اپنے تک رکھی۔ اور آج جب یہ نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے اور اس کے اندر وفاقی کابینہ کی تبدیلی کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے اندر سینیٹر شبلی فراز جو کہ قائد ایوان ہے اس وقت سینٹ میں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ اہم کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں، ان کو مشیر وزارت اطلاعات جو ہے وہ دے دی گئی ہے، جبکہ چیئرمین سی پیک کمیٹی اور سابق ترجمان پاکستان افواج جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نئے مشیر اطلاعات ہوں گے۔ دونوں جو اطلاعات کے شعبے ہیں کہہ لیں کہ یہ اب چلائیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز جو کہ کافی ماہر سیاستدان سمجھے جاتے ہیں اور کئی کمیٹیوں کی سربراہی بھی یہ کر رہے ہیں سینٹ کے اندر، اور آج کا جو اجلاس تھا جس کے قومی اسمبلی کے اندر اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی نے صدارت کرنی تھی، آج کے اجلاس کی بھی انہوں نے صدارت کی تھی، اور تمام جو سیاسی معاملات ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان کو وہ دیکھ رہے تھے، اور آج سے ان کو وفاقی وزیر اطلاعات تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈوائزر کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب عاصم سلیم باجوہ جو اس وقت چیئرمین سی پیک کمیٹی بھی ہیں وہ دیکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو چیئرمین سی پیک کمیٹی سے ہٹایا جاتا ہے، اتھارٹی سے ہٹایا جاتا ہے، یا وہ عہدہ بھی وہ اپنے پاس رکھیں گے، اور یہ جو نیا عہدہ ان کو دیا جا رہا ہے اطلاعات کا، اس کے اندر بھی وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں اس طرح کی گئیں جو کہ وزیر اعظم کو براہ راست شکایت جو ہے وہ پہنچی، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کل تک بلکہ آج بھی انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اپنا کردار ادا کیا اور اپنی وہ جو پوسٹ ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت جو ہے اس کے محاذ کے اوپر وہ لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ لیکن آج کچھ ہی دیر پہلے یہ ان سے جو عہدہ تھا وزارت اطلاعات کا، مشیر اطلاعات کا وزیر اعظم کی، وہ لے لیا گیا ہے، اور اس کی جگہ عاصم سلیم باجوہ کو وہ عہدہ دیا گیا، جبکہ اب وفاقی وزیر برائے انفارمیشن بھی سامنے آئے ہیں شبلی فراز۔ اس سے پہلے یہ دونوں معاملات ایسے سمجھ لیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے پاس تھے، اور اس سے پہلے فواد چودھری اس قلمدان کے اوپر موجود تھے، اور فواد چودھری کی بھی ٹویٹ سامنے آ چکی ہے، انہوں نے بھی اس تعیناتی کی جو آج نئی تعیناتی ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور ایک طرح سے کنفرمیشن بھی کی ہے کہ شبلی فراز سینیٹر کو وزیر اطلاعات، جبکہ عاصم سلیم باجوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کو مشیر اطلاعات جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ یہ بہت زبردست اقدام کیا گیا، کیونکہ سینیٹر شبلی فراز بہت اچھے طریقے سے سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، ریاست کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جس کے وہ رہنما ہیں اس کے بھی معاملات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور پارلیمانی معاملات بھی وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کئی جو اہم جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں سینٹ کے اندر اس کے بھی وہی رہنما جو ہے تصور کیے جاتے ہیں، اور انہی کو لیڈ کے طور پہ بھیجا جاتا ہے۔ اور اب یہ اہم ترین جو کہہ لیں کہ عہدہ تھا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے لے کر ان دو اہم ترین جو شخصیات ہیں جن کا ایک باقاعدہ پورٹ فولیو ہے، ان کو یہ دے دیا گیا ہے، اور اب پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا پی آئی ڈی ہو یا انفارمیشن کے دیگر معاملات ہوں، وہ دونوں صاحبان سینیٹر شبلی فراز اور جی جاوید غفاری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سینیٹر شبلی فراز وفاقی، جبکہ عاصم سلیم باجوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کر دیے گئے۔ فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی اطلاعات کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ زندگی میرے نبی کی ایک نمونہ ہے۔ تو آپ حضرات جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت سینسٹیو، بہت حساس، بہت نازک اور بہت عظیم ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یبن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ
وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ تیرا حال، تو بے عیب، تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان